My topic is how to polish a child. بہت سے پیرنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پالش کیسے کریں، ان کو آگے زندگی میں کامیاب کیسے بنائیں۔ بہت سے فلاسفر اسکالرس اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہوگا اور میں اسے اتفاق بھی کروں گی، لیکن میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے بہتر ہے اسکلز بڑھانا، اسکلز کے اوپر فوکس کریں نہ کہ ایجوکیشن کے اوپر۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے پیرنٹس زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچے زیادہ ایجوکیشن حاصل کر لیں گے تو وہ ان کا کام وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، بہت سے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں ہم نے جو بہت زیادہ پڑھ بھی لیں لیکن ان کا کانفیڈنس لیول بہت لو ہوتا ہے۔ اسکلز کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر ہم کسی بھی بچے کو کوئی سی بھی ایک اسکل لائک ورک شاپ کا کام کرنا سکھا دیں، ورک شاپ کی بھی اسکل سکھا دیں تو وہ آگے بہت زیادہ سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اسکلز 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہارڈ اسکلز۔ ہارڈ اسکلز میں ریلیونٹ ٹو پروفیشنل لائف، یہ آؤٹ ڈور ہوتی ہے، مطلب آفس ورک، آفس سے ریلیٹڈ، پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ سیکنڈ میں آ جاتی ہے سافٹ اسکلز۔ سافٹ اسکلز لیڈرشپ، کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ، سچویشن ہینڈلنگ، اٹس اے میجر اسکلز، اس کو آئیڈیل اسکلز بھی کہا جاتا ہے۔ پھر تھرڈ میں آ جاتا ہے مڈل اسکلز۔ مڈل اسکلز مینس کلچرل لائف، کلچرل اسٹے آف لائف، انسان کا رہن سہن جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہو کہ ہم نے کھانا ایسے کھانا ہے، پہننا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، بات ایسے کرنی ہے، اور ہر کام پہ کوئی ہمارا کام اچھے کام پہ کسی کو تھینک یو بولنا، یہ چیز ہماری مڈل اسکلز آ جاتی ہے۔ جب تک ہم کسی بچے میں رسپانسبلٹی نہیں ڈالیں گے تو وہ کبھی بھی اپنے کام نہیں کرے گا۔ جب ہم کسی کو بنی بنائی چیز دے دیں گے تو وہ اس چیز کی بھی اسی طرح ہی قدر کرے گا۔ محنت سے کمایا ہوا 1 روپیہ بھی انسان کو بہت ایسا فیل ہوتا ہے کہ انسان بہت امیر ہے، لیکن بیٹھے بٹھائے اگر کسی کو 1 لاکھ روپے بھی مل جائے تو اس کو وہ اس چیز کی قدر نہیں ہوگی جو اس کے 1 روپے محنت سے کمائے ہوئے 1 روپے میں ہوتی ہے۔ ہم جو مرضی کہہ لیں، ہماری لائف میں، ہمارے سوسائٹی میں بہت سے رول ماڈل ہوں گے، لیکن ایک بچے کے لیے رول ماڈل اس کے اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی سیکھتا ہے، جو بھی کرتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے۔ وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر چلتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر بولتا ہے، جو بھی کرتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس کا ایک مسئلہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو وہ بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو بچے بولتے ہیں وہ غلط ہے۔ مطلب ہمارے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ جو ان کے نظریے میں ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ ایگو آ جاتی ہے یہاں پہ، اور ایگو انسان کی زندگی میں سب سے ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہوتا ہے۔ جس انسان میں ایگو ہوگی وہ زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ ہمیشہ گرے گا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ہمبل ہو۔ ہمبل انسان کے دروازے اللہ تعالیٰ خود بخود کھول دیتا ہے، اور زندگی میں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہمیشہ انسان کسی بھی ریلیشن میں جھکنا بہت ضروری ہے، جھکاؤ ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کی زندگی کو رینیو کریں، مطلب انسان اپنی زندگی کو اگر ایک اپنے گھر کے رہن سہن کو رینیو کریں، شروع سے لے کر چلے تو بہت کچھ فاقہ پڑ سکتا ہے۔ کبھی کبھی پیرنٹس کو بھی جھکنا چاہیے بچوں کے آگے، بچوں کی بھی سن لینی چاہیے، اور کبھی کبھی بچوں سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ اب سوال یہ بات ہوتا ہے کہ ہم معافی کیوں مانگیں گے؟ مطلب پیرنٹس تو کہتے ہیں کہ ہمیں بچے سکھائیں گے، ہم معافی مانگیں گے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، ایسا کچھ بہت سے ایسے سوال، بہت سی ایسی باتیں بچے کے پیرنٹس یہ بھی سوچیں گے قیامت کی نشانی ہے، بچے بھی اٹھ کے پیرنٹس سے معافی منگوائیں گے، ایسا کچھ۔ تو میں یہی کہوں گی کہ بچوں سے معافی کبھی کبھی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اگر فادر ایز اے فادر دیکھا جائے تو وہ آفس کے ہی ہو کر ہی رہ جاتے ہیں، وہ آفس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ اسی طرح مدر بھی وہ گھر کے کاموں میں بہت ٹائم دیتی ہیں، بہت اور چیزوں میں بہت اپنے آپ کو انوالو کرتی ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے بات چیت بھی کر لینی چاہیے، بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔
اور ہاں کبھی کبھی ایگو ہرٹ بھی ہو جانی چاہیے، لیکن کوشش کریں بچوں کے دوست بن جائیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں، ان کی زندگی کی آدھی پرابلم تو ایسے ہی سالو ہو جائے گی۔ جو پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو پالش کیسے کریں، جب تک وہ بچوں کے دوست نہیں بنیں گے، بچوں کی ویکنس ان کو پتہ نہیں چلیں گی، وہ کبھی بھی ان کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ جس بندے کے اندر فیلنگز ایموشنز ہوں گے تو وہ خوشی بھی فیل کرے گا اور غم بھی فیل کرے گا، اس لیے دوسرے انسان کے لیے فیلنگز رکھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو مڈل لیول میں لے کر چلنا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم، مطلب ایک ایوریج میں رکھو بچوں کو، تاکہ بچہ نہ زیادہ لالچی اور نہ زیادہ مطلب محرومی کا شکار ہو۔ اور بچوں کو کبھی کبھی موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے، بچوں کو ناگواری کا بھی احساس دلانا چاہیے اور خوشگواری کا بھی۔ اگر بچے نے کچھ برا کیا تو اس کو تھوڑا سا برا بھی فیل کرواؤ کہ ہاں تم نے برا کیا، لیکن اگر بچے نے کچھ اچھا کیا تو اس کو اچھا بھی احساس دلاؤ کہ واقعی یار تم نے اچھا کیا بیٹا، مطلب اس کو ایک موٹیویٹ کرو، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو۔ پیرنٹس کا ہاتھ بہت وزنی ہوتا ہے جب وہ کسی بچے کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ بچے کی زندگی کی بہت سی ایسی الجھی ہوئی ڈوریں ہوتی ہیں جو سلجھ جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کامیاب ریلیشن کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ فرینکنس، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ فرینکنس پیدا کرو، دو لوگوں میں فرینکنس ہونی چاہیے، نہیں، انڈرسٹینڈنگ، آئی مین ٹو سے کمیونیکیشن اسکلز، دو لوگوں کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہونی چاہیے کہ انسان کچھ نہ بھی بولے تو دوسرے انسان خود بخود سمجھ جائے کہ یار اس کی یہ پرابلم ہے، اس میں یہ چیز، اس کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں سے اچھی کمیونیکیشن رکھنی چاہیے، اور اچھی کمیونیکیشن ہم سمجھتے ہیں کہ نصیحت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، نہیں، اچھی کمیونیکیشن نصیحت کرنے سے بچے ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ بچوں کو سننا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کوئی نہ کوئی بات ایسی چھیڑ دو کہ بچہ خود بخود بولنا شروع کر دے۔ جتنا زیادہ بچہ بولے گا اتنی زیادہ آپ کو بچے کے اندر کی ویکنس پوائنٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ نے پیرنٹس کو کے اندر اولاد کے لیے ہیلنگ پاور رکھی ہوتی ہے، اور پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے بول دیا بس اللہ تعالیٰ نے اس میں کن فایا کن بول دیا، بے شک بول دیا، لیکن اس کے بھی کچھ لیول ہوتے ہیں، یعنی جب تک ہم اولاد کا بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز اچھا ہوگا، بچے اپنی ہر بات پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس طرح سے بچوں کی ہیلنگ پاور بہت اسٹرانگ ہوگی، مطلب پیرنٹس جو بھی کریں گے اولاد کے جو غم ہوں گے وہ بھی کم ہوں گے، اور اولاد اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے۔ اسی لیے بچوں کو سننے کی کوشش کریں، سننے کی عادت ڈالیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بچے ہمیشہ غلط بھی بولیں، فار ایگزامپل اگر بچے غلط بول بھی دیتے ہیں تو آپ سن رہے ہیں تو آپ کریکٹ کر دینا، ایٹ لیسٹ بچہ یہ تو کہے گا نا کہ میرے پیرنٹس نے تو مجھے سنا نا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ بچے کے خود دوست بن جائیں، اچھے دوست بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی اور برے دوست بن جائیں۔ آپ خود بچے کے دوست بن جائیں گے تو وہ خود بخود ہی اچھا ہو جائے گا۔ کیا آپ اپنے بچے کے لیے کچھ برا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے برے دوست ثابت ہوں گے؟ میرے خیال میں نہیں۔ اور آخر میں ایک بات، بچوں کو اللہ پہ ایمان ضرور دیں، مطلب بچوں کو خوشیاں پھیلانا سکھائیں، خوشی کو بانٹنا سکھائیں۔ بچہ اگر فار ایگزامپل 10 روپے کما کر لاتا ہے تو 5 روپے لوگوں کو بھی بانٹنے کے لیے دیں، جیسے بولے 5 روپے لوگوں کو دے دو، کسی کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، کسی ضرورت مند کو دے دو، سخی بنائیں، تاکہ بچہ جو بڑا ہوگا تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی جائے گی، وہ خود کو لالچی مت بنائے، خود غرض نہ بنائے، بلکہ ایک اچھا اور کامیاب انسان بنائے۔ میرا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے، اب آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تھینک یو۔